عمران خان کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکانے پر دہشت گردی کا مقدمہ۔ چیئرمین تحریک انصاف کی دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چین کا دورہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے چین کا 100 ملین یوان امداد کا اعلان۔ چین مجموعی طور پر 500 ملین یوان امداد دے گا۔ دورے کے دوران آرمی چیف کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات۔ چینی وزیر دفاع نے سی پیک منصوبوں کو محفوظ بنانے کے پاک فوج کے اقدام کو سراہا۔ آرمی چیف کی جانب سے پاکستان کے لیے چین کی حمایت جاری رکھنے پر اظہار تشکر۔ سیلاب متاثرین کے دکھ بانٹنے کے لیے معروف اداکارہ انجلینا جولی کا دورہ پاکستان متوقع۔ اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی نے پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا۔ انجلینا 2010 میں بھی پاکستان کا دورہ کر چکی۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر کا چندو محمد خان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ نوید قمر نے سیلاب متاثرین کے عارضی قائم خیمہ بستی کا بھی دورہ کیا۔ سیلاب متاثرین بچوں میں گھل مل گئے، بچوں میں کھلونے بھی تقسیم کیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ پہنچ کے نیو یارک آمد پر سفارتکاروں اور عملے نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری اقوام متحدہ کے 77ویں اجلاس میں وزیر اعظم کے ہمراہ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم بھی لندن کے بعد امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ سندھ میں سیلاب کے بعد ہر طرف پانی۔ منچر جھیل کے پانی میں 1 فٹ کمی آ گئی۔ پانی کی سطح 120.5 آرایل تک پہنچ گئی۔ اڑل نہر اور کرمپور کے 2 مقامات سے منچر جھیل کے سیلابی پانی کا 1.5 لاکھ کیوسک دریائے سندھ میں چھوڑ دیا گیا۔ سہون کی 10 یونین کونسل میں سیلابی صورتحال برقرار۔ انڈس ہائی وے روڈ پر 5 سے 8 فٹ سیلابی پانی موجود۔ دھان سید آباد شہر آنے والا روڈ 14 روز بعد کھل گیا۔ پہلے سیلاب نے ڈھایا قہر، اب چل پڑی بیماریوں کی لہر۔ گیسٹرو، ملیریا، جلدی امراض کے ساتھ ڈینگی نے بھی متاثرہ علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ کوٹ ڈی جی کے علاقے مٹری میں ڈینگی کے باعث 12 سالہ لڑکی جان کی باسی ہار گئی۔ خیرپور ناتن شاہ میں ملیریا بخار میں مبتلا 8 سالہ بچہ جاں بحق۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے مشکلات۔ میرو خان میں ٹینٹ سٹی میں متعدد متاثرین کو ٹینٹ نہ مل سکے۔ چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے متاثرین چارپائیوں کی چھاؤں میں بیٹھنے پر مجبور۔ متاثرین کا انتظامیہ سے خیموں کا مطالبہ۔ سیلاب متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی رہنما پیش۔ خیرپور میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی جیلانی ہاؤس میں کھلی کچہری۔ سیلاب متاثرین کے مسائل سنے اور ان کو فوری طور پر حل کرنے کے احکامات دیے۔ نفیسہ شاہ نے کہا سیلاب متاثرین کے نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں، نقصان کا ازالہ کریں گے۔ نواب شاہ میں وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پچیہو کی خصوصی ہدایات پر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کا خیمہ بستیوں میں طبی کیمپوں کا جائزہ۔ اسکردو اور گردو نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ پہاڑوں سے پتھر گرنے کے باعث گلگت اسکردو روڈ سمیت دیگر سڑکیں بلاک ہو گئیں، کئی مسافر زخمی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نثار دورانی کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنما فواز چودھری نے ممبر الیکشن کمیشن سندھ کی تعیناتی چیلنج کی تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ خصوصی افراد کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے احسن اقدام۔ کراچی میں قوت گویائی اور سماعت سے محروم افراد کے لیے اعلیٰ تعلیم کے عنوان پر پہلی انٹرنیشنل کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی کی بھی شرکت۔ مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور قوت گویائی سے محروم طلباء سے ملے۔ کورونا کے پھیلاؤ میں مسلسل کمی۔ ایک روز میں کورونا کے 72 مثبت کیسز سامنے آئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 0.54% رہی۔ کورونا وائرس کے باعث ایک مریض دم توڑ گیا۔ 82 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک۔
ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ تیز ہونے لگا. اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک ڈینگی مریض دم توڑ گیا. جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی. قاتل وائرس سے 57 افراد متاثر. وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی متاثرین کی مجموعی تعداد 1388 تک جا پہنچی. ضلع خیبر میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز. ضلع انتظامیہ نے خیبر کے تمام ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈ قائم کر دیے. کراچی کرنگی 100 کوارٹر میں گیس بھرنے سے گھر میں پانی کے ٹینک میں دھماکہ. 9 افراد زخمی. زخمیوں میں خواتین بھی شامل. سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے مشکلات. میرو خان میں ٹینٹ سٹی میں متعدد متاثرین کو ٹینٹ نہ مل سکے. چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے متاثرین چارپائیوں کی چھاؤں میں بیٹھنے پر مجبور. متاثرین کا انتظامیہ سے خیموں کا مطالبہ. سیلاب متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی رہنما پیش. خیرپور میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی جیلانی ہاؤس میں کھلی کچہری. سیلاب متاثرین کے مسائل سنے اور ان کو فوری طور پر حل کرنے کے احکامات دیے. نفیسہ شاہ نے کہا سیلاب متاثرین کے نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں, نقصان کا ازالہ کریں گے. نواب شاہ میں وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پچیہو کی خصوصی ہدایات پر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کا خیمہ بستیوں میں طبی کیمپوں کا جائزہ. اسکردو اور گردو نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے. پہاڑوں سے پتھر گرنے کے باعث گلگت اسکردو روڈ سمیت دیگر سڑکیں بلاک ہو گئیں. کئی مسافر زخمی. اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں بس سے طلباء کے گر کر زخمی ہونے کا واقعہ. ساتھی طالبات سراپا احتجاج. واقعے کے خلاف احتجاج کرنے والی طالبات کو یونیورسٹی سے نکال دینے کی دھمکیاں. یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے بسوں کے شیڈول میں تبدیلی کی وجہ سے دیگر طلباء کو مشکلات کا سامنا. عالمی سطح پر بھارت کو بڑی سفارتی ناکامی. کینیڈا میں خالصتان ریفرینڈم رکوانے کی تمام کاوشیں ناکام. ریفرینڈم میں 1,10,000 سے زائد سکھوں نے حق رائے دہی استعمال کیا. ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے باعث قطار میں لگے ہزاروں سکھ ووٹ نہیں ڈال سکے. ووٹ ڈالنے کے لیے کئی کلومیٹر طویل قطار لگ گئی تھی. خالصتان ریفرینڈم کے شرکاء کا اقوام متحدہ سے آزادی دلانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ.